اپنی ماں بہن بیٹیوں یا تو اپنے ہی جیسے اپنے بھائیوں کی ماں بہن بیٹیوں سے موبائلوں پر بات کرنے والوں، زنا کرنے والوں، عیاریاں کرنے والوں، گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر لگنے والوں، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح نہ سمجھنے والوں، کیا یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب کے یوں چھوڑ دیا جائے گا اور دفن کرنے کے بعد لوگ واپس اپنے گھر آ جائیں گے اور ان کا کام ختم، آپ کا بھی ختم؟ نہیں نہیں، علم یکو نطفۃ من منی یمنا، اپنے وجود پر غور کر، کیا تو پہلے منی کا ایک قطرہ نہ تھا، حقیر پانی کی ایک بوند نہ تھا؟ کیا تو پانی کی ایک بوند نہ تھا جو رحم مادر میں پہنچایا گیا، عورت کے رحم تک پہنچایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اللہ نے اس کو علقہ گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ بہت سی چیزیں بنانے کے بعد انگلیاں بنائیں، ناخن بنائے، پور بنائے، ریکھائیں بنائیں، آنکھ بنائی، پیشانی بنائی، ماتھا بنایا، کھوپڑی بنائی، کھوپڑی کے اندر دماغ بنایا، دماغ میں اچھا اور برا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھی، پیر بنایا، ہاتھ بنایا، دل بنایا، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، یہ سارے کام اللہ رب العالمین نے عورت کے پیٹ کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے کر دیے۔ اور یہیں پر بس نہیں کیا، نسل انسانی کو چلانے کے لیے، یہیں پر بس نہیں کیا، نسل انسانی کو چلانے کے لیے دنیا میں یہ نسل کبھی رکے نہیں، اس نسل کو برقرار رکھنے کے لیے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اپنے اسی ماں کے پیٹ کے اندر نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا۔ یہ میں ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کو لڑکا پیدا کرنے کی دوا دے دے۔ ان نیم حکیموں سے بچے رہنا جو لکھتے ہیں لڑکا چاہیے تو ہمارے پاس آئیں، انہوں نے کارخانے کھول رکھے ہیں کیا؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، سنیے گا، غور کریے گا، جن حکیموں نے یہ اشتہار لگا رکھا ہے شرطیہ لڑکا ہی ہوگا، آپ ان کے گھر کا پتہ لگانا، ان کے گھر میں سب سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں گی۔ اپنے یہاں تو وہ لڑکے پیدا کر نہیں سکے اور آپ کو لڑکا ہونے کی دوا دے رہے ہیں لڑکا ہوگا، یہ ہے ہی نہیں، سسٹم میں داخل نہیں ہے، یہ آپ کے منی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لڑکے کو پیدا کر سکتی ہے یا لڑکی، اس میں عورت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ساس کہتی ہے اپنی بہو سے 3 لڑکیاں ہو گئیں اب لڑکا نہیں ہوا تو طلاق۔ وہ ساس نہیں، وہ چڑیل ہے جو اپنی بہو سے ایسے بولے، وہ ڈائن ہے۔ لڑکا بھی کہہ دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اپنی بیوی سے 3 لڑکیاں ہو چکی ہیں اب 4تھا لڑکا ہونا چاہیے۔ ابے پاگل، اس سے کیوں کہہ رہا تو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب پڑھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اس کا عورت کے بطن اور رحم سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے مرد کی منی پر، مرد کی منی پر۔ اتنے جراثیم اگر پائے جائیں گے تو لڑکا ہوگا، اور لڑکے کے اندر اتنے جراثیم پائے جائیں گے تو لڑکی ہوگی، اس کی اسپیڈ اتنی ہوگی تو لڑکا ہوگا، اسپیڈ اتنی ہوگی تو لڑکی ہوگی۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، لڑکی سے، ماں سے، عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر لڑکا ملنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے لڑکی ہونی چاہیے اور لڑکا ہونا چاہیے اور لڑکی ہوئی اور ڈانٹ رہا ہے تو اس عورت کا قصور نہیں ہے، ڈانٹ کا حقدار تو ہے۔ ابے کمینے، غلطی تیری تو اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ سماج کے لوگ پنچایتیں جب بٹھائیں تو اس میں اس لڑکی کی ساس کو ڈانٹیں، اماں قبر میں پیر لٹکے ہیں، اور اس طریقے سے بول رہی ہو اپنی بہو کو۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، لڑکا بھی بنا دیا، لڑکی بھی بنا دی، جو اس کو پسند آیا، اس نے جو بہتر سمجھا وہ رحم مادر میں بنا دیا، پیدا عورت کے پیٹ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندو،
میں سر بنا سکتا ہوں، میں دماغ بنا سکتا ہوں، میں آنکھ بنا سکتا ہوں، میں کان بنا سکتا ہوں، سننے کی طاقت دے سکتا ہوں، سوچنے کے لیے دماغ بنا دے سکتا ہوں، چلنے کے لیے پیر بنا سکتا ہوں۔ تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دماغ بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی، اپنے مائکے جا رہی تھی، وہ راستے میں چل رہی تھی، لیکن میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا۔ او میرے بندو، جب میں ماں کے پیٹ میں یہ سب بنا سکتا ہوں، کر سکتا ہوں اور تجھے باہر نکال سکتا ہوں، تو آئے میرے بندو تم ہی بتاؤ، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا نہیں، میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا؟ کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ یہ دیکھو بڑھو میاں کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں، اٹھ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ بڑھیا تو سو گئی ہوں گی، کیا کرو گے وہاں جا کے؟ یہیں بیٹھیے آپ لوگ بھائی۔ اب بتائیے، رات 4 بجنے جا رہے ہیں، 8 منٹ رہ گئے، اب بھاگ رہے ہیں، اب کسی کام کے رہ گئے ہیں، اب گھر میں جا کے جہاد یاد کر پائیں گے بیچارے؟ اب کسی کام کے نہیں، بیٹھ جائیے بھائی، آپ لوگ خاموش رہیے۔ تو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، موت پر ایک آیت پڑھ دی، موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یہ ہونا ہے۔ اب دوبارہ زندگی کے بعد سنیے میرے پیارے ساتھیوں، ابھی جنت و جہنم نہیں ملی، اب قیامت کا منظر ہے، اور یہ وہ قیامت کا منظر ہے۔ آئے ہائے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی لگ رہی ہے، آپ کی عمر ابھی 50-55 سال ہے، اور آپ لگ رہے ہیں جیسے 70-80 سال کے ہو گئے ہوں، سارے بال آپ کے سفید ہو گئے، داڑھی کے بال آپ کے پک گئے، قبل از وقت بڑھاپا کیسے آ گیا؟ اے اللہ کے نبی، آپ کی عمر میں اتنی نہیں ہوئی جتنی دکھائی دے رہی ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا کیسے آپ کے اوپر آ گیا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر آج کسی سے پوچھا جائے بھائی صاحب کیا ہوا، بڑی جلدی بال سفید ہو گئے تمہارے؟ ارے مولانا پوچھو نہیں، 4 بیٹیاں ہیں، سب کی شادی کا ٹینشن ہے ہم کو۔